والسلام علیک یا حبیب اللہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی. یا رسول اللہ آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی. وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ آپ جب آئے تو آسمان سارا نور علی نور ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاپڑ بیچ رہے ہیں بھائی. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے. نور والا کیا لے کر آئے گا؟ نور لے کر آئے گا. اور پھر تیسری لائن کے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. حضرت عباس نے بھی یہی کہا وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ کہ دیکھو آسمان بھی سارا نور علی نور ہو گیا. امام صاحب بھوک لگ رہی تھی, یہ حدیث جو ہے نا ہم ناشتے میں کھا گئے, ہمارے استادوں نے پڑھا ہی نہیں. جی بات یہ ہے کہ سستی شہرت کے چکر میں آج ہر ایک یہی کہتا ہے لائٹیں لگانا اچھی بات نہیں ہے اور یا رسول اللہ کہنا اچھی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ کہے بغیر تیری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی گدھے. جی یا رسول اللہ اگر نہ کہا جائے نا, وہ آپ نے سنا ہوگا لال رومال, دیکھا ہے نا یوٹیوب پہ لال رومال, اس کا بھی نیا کلپ چل رہا ہے. کل میرے پاس آیا کہ دیکھیں میلاد منانا تو یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ فلاں چیز ہے, اور مسجد میں یا رسول اللہ کے نعرے مسجد کو خراب کرنا ہے. تیرا منہ خراب نہیں ہو رہا؟ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہے. نعرہ رسالت لے, مسجد میں یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہے. تو نماز پڑھنا چھوڑ دے, پھر مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے. مسجد میں کہتا ہے نا السلام علیکہ ایہا النبی, اتحیات میں السلام علیکہ ایہا النبی. اب سنیں اس کا عربی صیغوں کے اعتبار سے. ایک لفظ ہے یا, لفظ کیا ہے؟ یا. تمہاری صرف کے اعتبار سے یا لفظ صرف قریب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تمہاری صرف میں, ہماری صرف میں قریب و دور کے لیے. یا ایہا, کون سا لفظ؟ تمہاری اور ہماری صرف میں عربی گرامر میں ایہا کا لفظ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ بعید, دور کے لیے. کسی دور والے کو کہا جاتا ایہا. اللہ نے دیکھیں اللہ کی شان ہی اعلیٰ ہے نا. اللہ تو پھر اللہ ہے. اللہ کو بھی معلوم ہے کہ ایسے بے غیرت بھی دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں کہ جو یا پر چھیڑخانیاں کریں گے, اس لیے یا والا معاملہ ہی نہیں کیا. ایہا جو صرف دور کے لیے, قریب کے لیے. ایہا. اب کہتے ہیں السلام علیکہ, ہم کہتے ہیں نا یا ایہا النبی, چھوڑو یا کو ہٹا دو. ایہا جب آ گیا نا یا کی ضرورت بھی نہیں. جب ایہا آ گیا تو یا کی ضرورت بھی نہیں. السلام علیکہ ایہا النبی, السلام علیکہ. ایک اور نقطہ سنیے. یہ تو رہا کہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی آپ پر, اس کا ترجمہ بتاؤں, یا نبی سلام علیکہ, یہ ترجمہ. اور یہی تو کر رہے ہیں ہم جو تو نماز میں کر رہا. اچھا یہ تو رہا ایہا. وہ کہے نہیں دور قریب, اللہ کی شان اعلیٰ. بولو سبحان اللہ. اللہ نے لفظ غور کیجیے گا, السلام, السلام ایہا النبی ہو سکتا تھا, لیکن یہاں پر ایک ضمیر داخل کی, ایک ضمیر داخل کی کا. السلام علیہ کا مطلب پتہ ہے؟ یو, تم. کا مطلب کیا ہے؟ تم, سامنے والے سے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ, وَرَفَعْنَا لَكَ, اے محبوب ہم نے تیرے لیے
تو کاف کا مطلب کیا ہے؟ کاف پر جب زبر ہو یہ ضمیر بن جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے یو، تم، آپ، یو، تم، آپ، کاف۔ اب یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہے، اور اگر اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، اب آپ یہ کاف والا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، اگر اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، ہم ایھا النبی پر بھی بات نہیں کر رہے۔ نماز کہاں پڑھ رہے ہو؟ قصبہ کالونی میں، جامع مسجد محمدی میں، اور اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ تو یہاں پر بیٹھ کر اے نبی آپ پر، کیونکہ نبی تو پھر ہم سے بڑے نا، آپ کہیں گے، اے نبی آپ پر، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ پر سلامتی ہو کیسے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ، چلے جائیں گے تو تھوڑی کہوں گا آپ، پھر کہوں گا وہ، پھر عربی ہونا چاہیے تھا ہو، ان پر، اس پر، عربی ہونا چاہیے تھا ہو، السلام علیہ، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ علیکا، آپ پر، آپ یہاں جمع ہیں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں گے تو آپ نہیں رہیں گے، پھر آپ بن جائیں گے وہ، یا اس کے لیے یا ان کے لیے۔ اسی طرح نبی بظاہر تو مدینے میں موجود ہیں، نبی بظاہر تو مدینے میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ نبی مدینے میں موجود ہونے کے باوجود اے امتیوں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے امتیوں یہ نبی مدینے میں موجود ضرور ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، صرف مدینے میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ نبی تو جب اتنے افضل و اعلیٰ نبی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم کہیں سرکار کی آمد۔ دیکھیں میری شدید آواز بیٹھی ہے اور شدید سر میں درد ہے، لیکن سرکار کی آمد کا جشن ہے اور ہم اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تقریر کے شروع میں میں نے کہا تھا عادت بنا لو، وہاں کام آنے والی ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور زندہ رہے تو اگلے برس بھی دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کر جشن ولادت منائیں گے۔ بولے انشاءاللہ، زندہ رہے تو اگلے برس بھی دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کر جشن ولادت منائیں گے۔ اور بات امام نے ختم کر دی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے آج لے ان کی پناہ۔ بات یہ ہے، باتیں کرنے کو بہت ہیں، دلیلیں بہت ہیں ہمارے پاس۔ 2 جمعے ہم اسی پر لگے ہوئے تھے، میلاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، 2 جمعے ہو گئے ہم اسی پر لگے ہوئے، اور آج بھی ہم نے ایک چھوٹی سی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھ میں آئے میلاد کرنی ہے بھائی، ہاں میلاد کرنی ہے، کچھ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہونا تو طلحہ جعفری صاحب موجود ہیں، حشر کے میدان میں آپ گلا پکڑ لینا، مولانا شرک تھا آپ نے کروائی ہے، بس پھر ہم جانے اور ہمارے نانا جانے، ہم جانے اور ہمارے نانا جانے، ختم، بات ہی ختم۔ جی حشر کے میدان میں پکڑ لینا بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ میلاد کرنا شرک نہ بدعت ہے۔ میلاد مصطفیٰ آج کی، میلاد مصطفیٰ آج کی نہیں ہے، جب حضور آ گئے تو بس حضور آ گئے، حضور آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہم میلاد کریں، کیوں نہ؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ شیئا قط فقال
لا، اس پر مصطفی رضا خان علیہ رحمہ نے شعر لکھا کہ حضرت جابر کے یہ فرمان، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہی تو فیض جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ ہم کر گئے، ہم صحابہ کی باتیں ہی کر رہے ہیں نا، حضرت جابر نے جو کی وہی تو کر رہے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا ہے ما سئل رسول اللہ، مسلم شریف میں ما سئل رسول اللہ شیئا قط فقال لا، شیئا قط فقال لا، اس پر بھی میرے امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں 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 سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر نے جو بات کہی وہی تو کہہ رہے ہیں، پھر تمہیں کیا کیڑا ہے کہ نہیں شرک ہے بدعت ہے اور فلانا ڈھمکانا؟ بھائی جو صحابہ نے کیا وہی